السلام علیکم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر جاندار یعنی انسان، جانور اور چرند پرند کو بھوک لگتی ہے۔ پہلا کھانا جب ہضم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہونے لگتی ہے اور ہر جاندار کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ بھوک کا عمل تندرست افراد میں متعدد امور سے وابستہ ہے۔ پیٹ میں پیدا ہونے والے ہنگر جوسز سے لے کر ذہن کے نفسیاتی عوامل تک ہر چیز بھوک کو بڑھانے یا کم کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب کسی شخص کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک کا نہ لگنا روزمرہ کی بات بن جاتی ہے تو اسے امراض کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ بھوک نہ لگنے کے اسباب: نمبر 1، متعدی امراض۔ ملیریا اور ہر قسم کا بخار، نزلہ و زکام اور نمونیا وغیرہ سے بھوک اڑ جاتی ہے۔ دل، جگر، گردوں اور غدودوں کی اکثر بیماریوں اور سوزشوں میں بھوک نہیں لگتی۔ نمبر 2، معدہ کی بیماریاں۔ معدے میں تیزاب کی کمی، معدے کا کینسر اور معدے میں سوزش کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی۔ نمبر 3، غذائی کمی۔ عام طور پر وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی اور قبض ہوتی ہے۔ نمبر 4، نفسیاتی مسائل۔ بیزاری، اہل خانہ سے نفرت، پریشانیاں، ڈر، دہشت اور خوف میں بھوک نہیں لگتی۔ بعض لوگ غذا کے انتخاب، اس کے پکانے کے اسلوب یا خوراک کے اوقات میں معمولی تبدیلی سے متاثر ہو کر بھوک گنوا لیتے ہیں۔ مائیں اکثر بچوں کے بارے میں بھوک نہ ہونے کی شکایت کرتی ہیں۔ ایسے بچوں کے مشاہدے پر بھوک نہ لگنا بطور بیماری محسوس نہ ہوئی، بلکہ اکثر بچے ماؤں کی پسند کے خلاف بغاوت کے طور پر جزوی بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ مثلاً ایک خاتون بچوں کو پراٹھوں کے اوپر مکھن لگا کر چکنائی کی بھرپور مقدار دینے کا شوق رکھتی ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ چکنائی کھانے پر آمادہ نہیں ہے۔ ناشتہ میں اسی قسم کے اوٹ پٹانگ نسخے بچوں کی بھوک اڑاتے ہیں۔ علی الصبح دودھ کا فیڈر پلانے کے بعد بچوں سے بھرپور ناشتے کی توقع کرنا درست نہیں ہوتا۔ بچوں کا گلا فیڈر یا چوسنی کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ دکھتے گلے کی وجہ سے ان کو نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی کمی کا مسئلہ ہر طرف سے سلجھایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے غذا کے 2 اہم اوقات متعین کیے، یعنی ناشتہ صبح جلدی کیا جائے اور رات کا کھانا بھی جلد اور ضرور کھایا جائے، اور اس کے بعد چہل قدمی کی جائے۔ اگر عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا جائے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جائیں تو نہ صرف آپ کو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، بلکہ چہل قدمی کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی کمی کے نفسیاتی اسباب کو توجہ میں رکھتے ہوئے کھانا اطمینان سے کھانے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر دسترخوان لگ چکا ہو اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پہلے تسلی سے کھانا کھا کر نماز ادا کریں۔ تربوز کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تربوز پیٹ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے تربوز کھانے سے بھوک خوب لگتی ہے اور آنتوں میں سوزش وغیرہ کے اگر کوئی مسائل ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ مریضوں میں بھوک نہ لگنے کی وجہ ہضم کرنے والے خامروں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ چونکہ دوپہر کا کھایا ہوا کھانا شام تک پیٹ میں بوجھ بنا رہتا ہے، اس لیے اگلے کھانے پر طبیعت تیار نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد اگر 3 دانے خشک انجیر کھا لیے جائیں تو آئندہ کی بھوک کا معقول بندوبست ہو جائے گا۔ دوستو، یہ کچھ باتیں میں نے طب نبوی سے مستعار لی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو بھوک کے مسئلے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔